جھوم اٹھا دل کے ماں نور آیا، وہ کیا جذبات اس مہینے کی، وہ کیا بات اس مہینے کی، وہ کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی، جھوم اٹھا کے باغ نور آیا، وہ کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں نے، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، روح امین گاڑا کعبے کی چھت سے جھنڈا، روح امین گاڑا کعبے کی چھت سے جھنڈا، عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت، وہاں کیا بات اس مہینے کی، نور ہر طرف چھایا، نور ہی نور ہر طرف چھایا، وہاں کیا بات اس مہینے کی، مہینے کی وہاں کیا بات، میرے آقا کی سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، غشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا آنے والا ہے وہ پیارا، دو بھلا بھلا سارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ حرم، نور ہے تمنا تمہیں شب ولادت، نور ہے تمنا تمہیں شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، تمہیں شب ولادت، شادی راجی کو بھی گئے بجتے گئے شادی آتے، شادی راجی کو بھی گئے بجتے گئے شادی آتے، دولہا بنا وہ دولہا، دولہا بنا وہ دولہا، دولہا بنا وہ دولہا، شب ولادت، دولہا بناؤ انکو، شب بناؤ انکو، دولہا بناؤ انکو، شب بناؤ انکو، ہے عرش تک یہ شورا، ہے عرش تک یہ شورا، شب ولادت، پھولوں سے باغ بہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے، پھولوں سے باغ شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا، عہد بہار آیا، عہد بہار آیا، شب ولادت، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بے وقت بھی چمکا، 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 شب ولادت، پیارے ربیع الاول، تیری جھلک کے سچے، پیارے ربیع الاول، تیری جھلک کے سچے، چمکا دیا جزیبا، چمکا دیا جزیبا، چمکا دیا جزیبا، شب ولادت، روح الامین کعبے کی
چھت کے جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت کے جھنڈا ارشوڑا پھریرا ارشوڑا پھریرا شب ولادت آنے والا ہے وہ پیارا دھلا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب گیا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام عاشقان رسول کو شب ولادت مصطفیٰ مبارک ہو. رسول کی آمد آقا کی ولادت آقا کی ولادت سونے کی ولادت انشاءاللہ عین قریب وہ مبارک گھڑی بھی آئے گی کہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم ہم سب کو اول تاخیر اس کی رضا کے لیے اس اجتماعی میلاد میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا خاص توجہ پانے کے لیے میں اجتماعی میلاد میں اول تاخیر شریک رہوں گا. حضرت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہوئے, ان سے گلے ملے, ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا, ان کی آنکھوں کے درمیان کو چوما. میں نے عرض کی یا سیدی آپ حضرت شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے بارے میں آپ کی اور تمام اہل بغداد کی رائے ہے کہ یہ تو دیوانے ہیں. حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی, پھر دیکھا کہ حضرت شبلی آ رہے ہیں اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شبلی کے لیے کھڑے ہوئے
اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ نماز کے بعد پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پوری آیت، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر فرض کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو ان کی اس عمل کی برکت تھی کہ ان پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر لطف و کرم فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہونے والوں، واقعی ایک بار پھر ہم نے جیتے جی 12ویں شریف پا لی۔ ہائے ہائے ہائے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رب دے یارے امت دے غمخوار آ گئے، رب دے یارے امت دے غمخوار آ گئے۔ بس اللہ کریم ہمیں ذوق شوق ایمان کی سلامتی عافیت کے ساتھ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قرشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق اور امانت یعنی سچائی اور امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو، خوبصورت اخلاق کو بھی خوب جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال اوصاف، خصوصیات، خوبیاں کا ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس میں بہت بڑی فضیلت اور بڑے فضائل بیان کیے گئے اس آیت کریمہ میں۔ اور ویسے آج اس آیت کریمہ کا پڑھنے کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل آج کی رات بیان کرنے میں، اور پھر اس طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے، کمیونٹی، قبائل کمیونٹی، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں، فیملی، اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم خود فرما رہے ہیں، خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے بارے میں، سب سے اولا
اچھا سمجھ جیسے ہے اس سے اچھا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا سب سے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر کیا خوب لکھتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو رو درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا شان ہے میرے پیارے مصطفیٰ کی، کیا بات ہے آقا کی، واہ کیا بات ہے مصطفیٰ کی، واہ کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتے داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔